گزشتہ ماہ برطانیہ میں مقیم میرے بھتیجے عزیزی ظفر مسعود نے کچھ روز فلسطین میں گزارے۔ وہاں پر اس نے بیت المقدس، مقام موسیٰ علیہ السلام، مسجد عمر اور مسجد خلیل کی زیارت کی۔ ان مقامات پر اس نے کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی بنائیں جو اس نے ہمارے ساتھ شیئر کیں۔ ساتھ ہی ان مقامات کے بارے میں حاصل ہونے والی معلومات بھی ہمیں فراہم کی۔ آج آپ کے ساتھ الخلیل سٹی یا ہیبرون میں واقع مسجد خلیل کے بارے میں حاصل ہونے والی معلومات شیئر کرتے ہیں۔ آئندہ کے ویلاگ میں ہم بیت المقدس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مسجد الخلیل کی زیارت کے لیے یروشلم سے ہیبرون کا سفر۔ فلسطین کے مغربی کنارے کا شہر الخلیل، جسے اسرائیل نے ہیبرون کا نام دیا ہے، یروشلم کے جنوب مغرب میں سطح سمندر سے تقریباً 930 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ پرفضا پہاڑی مقام پر پھلدار درخت اور انگور کے باغات کی کاشتکاری فراوانی سے کی جاتی ہے۔ سن 1250 سے 1517 تک مملوکوں کے پاس اور 1517 سے 20ویں صدی کی دوسری دہائی تک عثمانی سلطنت کے زیر انتظام رہنے والا یہ علاقہ 1920 سے 1948 تک برطانوی مینڈیٹ کے زیر نگیں رہا۔ 1948-49 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہ علاقہ اردن کے زیر قبضہ رہا۔ جون 1967 میں اسرائیل سے ہونے والی 6 روزہ جنگ کے نتیجے میں یہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ جنوری 1997 میں طے پانے والے معاہدے کے بعد یہ شہر انتظامی طور پر تقسیم ہو گیا اور ہیبرون کا کچھ حصہ فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام آ گیا، جبکہ شہر کا بقیہ حصہ اسرائیل کے کنٹرول میں رہا۔ جنوبی فلسطین، سینائی، مشرقی اردن اور جزیرہ نما عرب کے شمال کے درمیان سفر کرنے والے قافلوں کے تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع یہ قصبہ دنیا کے 3 مذاہب کی زیارت گاہ بن گیا۔ یروشلم سے ہیبرون شہر کے سفر میں سڑک کے دونوں طرف پھلوں کے باغات کا نظارہ ملتا ہے اور جہاں بھی آپ رکتے ہیں آپ کی حقیقی مہمان نواز فلسطینیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہیبرون پہنچ کر مسجد الخلیل تک پہنچنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں داخل ہو کر اسرائیلی چیک پوسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں آپ کا واسطہ غیر مہذب فوجیوں سے پڑتا ہے۔ یہاں فلسطینیوں کی ملکیت میں کئی دکانیں اور ریسٹورنٹس ہیں، مگر فلسطینیوں کی کثیر تعداد مفلوک الحال ہے۔ اپنے گھر، کاروبار اور شناخت کھونے والے فلسطینیوں کے لیے آپ کے پاس ان کی بے بسی اور مایوسی کے احساس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ دھاتی حفاظتی دروازوں سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا چوتھا مقدس ترین مقام اور فلسطین کا دوسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسا مقدس مقام جہاں روایات کے مطابق متعدد انبیاء اکرام علیہم السلام مدفون ہیں، جن میں خاص طور پر تمام انبیاء کے باپ کہلائے جانے والے حضرت ابراہیم کا نام سب سے نمایاں ہے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اور قصبہ انہی کے نام سے وابستہ ہے۔
مسجد کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو یہودیوں کے سیناگوگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مسجد خلیل میں کچھ مخصوص مقامات ہیں۔ اکثر لوگ ان مقامات کو قبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے اختلاف رکھنے والوں کے نزدیک یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ان مقامات سے منسوب ہستیوں کی رہائش رہی یا انہوں نے یہاں پر اپنا طویل وقت عبادت کے لیے گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے علاوہ یہاں ان کی اہلیہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے اور نبوت پر فائز حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق کی اہلیہ رفقہ کے مقامات شامل ہیں۔ پہاڑ کی بلندی پر واقع دروازے پر ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کا مقام ہے۔ پھر مسجد کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اہلیہ رفقہ کے مقامات ہیں۔ آخری کمرے میں داخل ہونے سے پہلے پیچھے ایک طاق ہے جہاں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جن کے ذریعے آپ غار میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں روایات کے مطابق انبیاء مدفون ہیں۔ پھر آخری کمرہ مقام ابراہیم ہے۔ دائیں طرف ایک جگہ ہے جہاں ان کے قدموں کے نشان بھی ہیں۔ اس حصے میں بہت سکون اور طمانینت کا احساس پایا جاتا ہے جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آخر میں مسجد کے اندر ایک شاندار یادگار صلاح الدین ایوبی کے زمانے کا عظیم الشان ممبر ہے۔ ایسا ہی ایک ممبر انہوں نے قبلی مسجد یعنی مسجد اقصی میں بھی نصب کیا تھا، لیکن اسے 60 کی دہائی میں ایک انتہا پسند نے نذر آتش کر دیا تھا۔ تو دوستوں، یہ تو تھا مسجد کے اس حصے کا احوال جو مسلمانوں کے زیر استعمال ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں اس طرف جہاں مسجد کو یہودیوں کی عبادت گاہ یا سیناگوگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہودی آباد کاروں اور فلسطینیوں کے درمیان ناخوشگوار واقعات کے ایک سلسلے کے بعد 1997 میں اسرائیلی حکومت نے شہر کو تقسیم کر کے H1 اور H2 کیٹیگری کا نام دیا۔ H1 شہر کے 80% علاقے پر محیط تھا جہاں تقریباً 1,15,000 فلسطینی رہتے تھے، اور H2 میں 35,000 فلسطینی جبکہ 600 آباد کاروں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ اس 20% علاقے میں شہر کا مرکزی علاقہ شامل تھا جہاں مسجد خلیل بھی واقع ہے۔ یہاں پر آباد کاروں کی حفاظت کی ذمہ داری 1500 اسرائیلی فوجیوں کو سونپی گئی ہے۔ مسجد خلیل جہاں ایک یہودی انتہا پسند نے 25 فروری 1994 کو متعدد فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک اور زخمی کر دیا تھا،
اسے بھی تقسیم کر دیا گیا اور 40% جگہ مسجد کے طور پر رہ گئی، باقی کو یہودیوں کی عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب ہم سیناگوگ میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے ایک چھوٹی سی راہداری ہے، پھر ایک دوسری راہداری آتی ہے جس میں بائیں ہاتھ پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقام آتا ہے، اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو دائیں ہاتھ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام، اور ایک اور مقام جو حضرت یعقوب کی اہلیہ کا مقام کہلاتا ہے، وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے مقامات سیناگوگ اور مسجد دونوں طرف سے دیکھے جا سکتے ہیں۔